جی ناظرین السلام علیکم. دو تین خبریں بہت اہم ہیں اور اس میں سے تو پہلی خبر تو یہ ہے کہ آج جو قومی اسمبلی کے اسپیکر نے وہ جو استعفے جن کا بڑا چکر چل رہا تھا تحریک انصاف کے اور انہیں ریلیف مل گیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے، انہوں نے کہا یہ ڈی نوٹیفائی غلط کیا ہے، جائیں آپ اسمبلی میں جائیں. تو اب اسمبلی والوں نے ان کے گھسنے پہ پابندی لگا دی. انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو کوئی فیصلہ ملا ہی نہیں ہے. اور فقیروں کی طرح باہر وہ دلیر جوان بیٹھے تھے جو سڑکوں پہ نعرے لگاتے تھے کہ ہم اس نااہل کرپٹ حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے، یہ پکڑیں استعفے اور ہم نے آپ کے منہ پہ استعفے مار دیے. تو وہ لوگ، وہ سیاسی لیڈر جو تحریک انصاف کے تھے، آج منت ترلے کر رہے تھے، اسمبلی کے باہر فقیروں کی طرح بیٹھے تھے کہ کسی طرح ان کے استعفے نامنظور کر لیے جائیں اور انہیں اسمبلی میں گھسنے کی اجازت دے دی جائے. اسمبلی سیکریٹریٹ سے کہا گیا کہ بھئی فیصلہ ہی نہیں ہمیں ملا لاہور ہائی کورٹ کا، تو ابھی جائیں فیصلہ کریں. کس قدر توہین کروائی ہے عمران خان نے اپنے لوگوں کی اور عوام کے مینڈیٹ کی. یہ استعفوں والا معاملہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ پہلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا بھائی ہمارے استعفے منظور کریں، ہم اس کرپٹ نااہل چور حکومت کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے. اور کہا جی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ وہاں سے بات نہیں بنی، سپریم کورٹ چلے گئے. انہوں نے کہا ہمارے استعفے منظور کریں، یہ کتنے کرپٹ لوگ ہیں، شہباز شریف کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، ہم تو اس نااہل حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہ رہے. پھر ایسا ہوا کہ الیکشن کمیشن نے استعفے منظور کر لیے. اب الیکشن کمیشن نے استعفے منظور کر لیے، اب یہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گئے ہیں اور بار بار عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر اور ججز کا گریبان پکڑ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے کیوں منظور کیے. اچھا، جو لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ان کا حق ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ سپورٹ کریں تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس کا مطلب ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر رہنا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ نے وہاں پر پی ٹی آئی کے آپ سپورٹر ہیں، فین ہیں، اس سچویشن میں اگر یہ ساری سچویشن ہو رہی ہے کہ کبھی آپ استعفے منظور کر رہے ہیں، کبھی آپ استعفے نامنظور کر رہے ہیں، کبھی استعفے منظور کرانے کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں، کبھی استعفے نامنظور کرانے کے لیے عدالتوں میں جا رہے ہیں، تو ایک طبقہ ہوتا ہے ووٹر کا آپ کے، جسے لوگ خاموش اکثریت بھی کہتے ہیں. اس کا تعلق یہ سوشل میڈیا کے ٹرولز، آپ کے پارٹی کے ترجمانوں اور اس حوالے سے نہیں ہوتا. وہ ایک اور طبقہ ہوتا ہے جو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بن کیا رہا ہے، ہمارا پولیٹیکل لیڈر کر کیا رہا ہے، اور وہ ڈیسیژن میکنگ میں صرف اس دن انوالو ہوتا ہے جس دن الیکشن ہوتے ہیں. تو مجھے آہستہ آہستہ شبہ ہونے لگا ہے کہ عمران خان کے کچھ جو بیانات ہیں ان کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں، اس کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ جو پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا اب وہ دل چھوڑ چکا ہے. کیونکہ عمران خان کی صورت میں جو مسیحا، جو مدبر شخص، جو دنیا کا ذہین ترین لیڈر نظر آ رہا تھا، اب بے شمار ان کی باتیں ایسی ہیں کہ جن کا مذاق اڑا ہے، اور وہ جینوئنلی مذاق اڑا ہے. یہ نہیں کہ کوئی مذاق اڑانا چاہے. خان صاحب نا پہلے ہم کہتے تھے خان صاحب جو ہیں یو ٹرن لیتے ہیں، لیکن وہ بات پرانی ہو گئی ہے. خان صاحب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دکھائیں کہ 2015 میں خان صاحب نے کیا کہا، 2018 میں. چینل سارا دن یہی لگے رہتے ہیں کہ یہ دکھائیں اور یہ خان صاحب نے پہلے کہا، یہ خان صاحب نے آپ کہا، لیکن ان کی کلٹ فالوئنگ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ڈٹے رہتے ہیں کہ خان صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں، اور خان صاحب جیسا ذہین آدمی تو دنیا روئے زمین پر شاید کوئی نہ آیا. تو وہ جو ہے یو ٹرن اب نہیں ہے. خان صاحب جو ہے نا وہ ایک گول دائرہ راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے. خان صاحب اب وہ راؤنڈ اباؤٹ بن گئے. سیریسلی جو تحریک انصاف کے کچھ دوست جو میرے بھی بہت اچھے دوست ہیں، ان سے جب بات ہوتی ہے تو دن کو وہ جس بات کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں تو رات کو ہو سکتا ہے وہ اس بات کے خلاف ان کو تقریر کرنا پڑے. ظاہر ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے ورکر ہیں، اس کے عہدیدار ہیں، انہیں اپنے قائد کی بات جو ہے وہ ماننا پڑے گی.
لیکن وہ مانتے مانتے وہ کس حد تک چلے جائیں گے اور ان کے اپنی عزت نفس پر کیا گزرے گی، یہ انہی لوگوں سے پوچھے۔ وہ لوگ بڑا گلا کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ مخبوط الحواس ہو گیا، نارمل نہیں رہا، اور اس کی خیر کچھ بہت کبھی وجوہات بتاتے ہیں جس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جس طرح کے خان صاحب ایک فیصلہ ابھی کیا، بہت اچھا فیصلہ کیا اور تالیاں بجنا شروع ہو گئی، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بننا شروع ہو گئے، 2 گھنٹے کے بعد پھر وہی فیصلہ کر دیا۔ پھر دوسرا میڈیا پریزنس۔ میڈیا بڑی ظالم چیز ہے۔ میڈیا پہ آپ ضرورت سے زیادہ رہیں گے تو اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے، اور جب آپ ایکسپوز ہوں گے، زیادہ دیر میڈیا پہ رہیں گے، تو پھر آپ کی شخصیت کی خامیاں بھی نظر آنی چاہیے۔ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں، اور آج کل میڈیا ایکسپوجر سب کی ضرورت ہے، وہ بڑے سینسیبل ہوتے ہیں۔ وہ روز آ کر 3.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس نہیں کرتے، نہیں کرنی چاہیے، یہ کوئی اچھی میڈیا کے حوالے سے موو نہیں ہے، اور اس میں آپ کی غلطیاں زیادہ آشکار ہوتی۔ کوئی بھی لیڈر اگر اتنی دیر اسکرین پہ رہے گا تو بیوقوفیاں کرے گا، لوگ پھر اس کے میم بنائیں گے، جگتے ماریں گے، اور وہ سب کچھ ہوگا۔ اب خان صاحب صبح شروع کرتے ہیں کہ غیر ملکی ادارے کو انٹرویو، دوپہر کو ایک پریس کانفرنس، شام کو جو ہے وہ کچھ اپنے قریبی صحافیوں کے ساتھ ملاقات۔ بات ایک ہی ہے، اور یہ بات جو ہے 1992 سے ایک ہی چل رہی ہے، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہوئی، کوئی نیا بیانیہ، کوئی نئی بات، کوئی نیا انکشاف نہیں ہوا۔ اچھا، لوگ اب وہ باتیں سن چکے ہیں، اب انہیں جو ہے بیچ میں سے غلطیاں نکالنے میں دلچسپی ہوتی ہے، اب شغل بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ویسی کیفیت ہے کہ جیسے ایک زمانے میں الطاف حسین صاحب NGM کے لیڈر، اور وہ تقریریں کیا کرتے تھے، چینلوں کی کراچی سے ریٹنگ آیا کرتی تھی۔ اصل میں جو میٹرز لگے ہوئے ہیں، ریٹنگ میٹر، وہ سب سے زیادہ کراچی میں تھے، اور اس زمانے میں اگر الطاف حسین کی تقریر کا 1 سیکنڈ بھی کسی نے کاٹ دیا تو سارے میٹر بند ہو جاتے تھے اور چینلوں کی ریٹنگ تباہ ہو جاتی تھی۔ تو اپنی ریٹنگ کی خاطر وہ الطاف حسین صاحب کو دکھاتے تھے۔ الطاف حسین صاحب اس کے اندر گانے سنا رہے ہیں، الطاف حسین صاحب اس کے اندر خواتین کی ریپروڈکٹیو سچویشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، الطاف حسین صاحب فوج کے حوالے سے کوئی غلط بات کر رہے ہیں، اور کسی اور کوئی بات جو مناسب نہیں ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ چینلوں پر لائیو جایا کرتی تھی، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو کٹ کر دیں، اور روز خطاب ہوتا تھا۔ اور MKM کے میرے بہت اچھے دوست ہیں، اب وہ کیسے دفاع کریں کہ بھائی یہ جو گانا گایا تھا الطاف حسین صاحب نے، اور ظاہر ہے وہ سنگر تو نہیں ہے، کوئی اتنے سریلے بھی نہیں ہے، تو وہ گانا جو ہے کیوں گایا؟ بری سی آواز میں بے تالے ہو کر، بے وزن ہو کر انہوں نے گانا گایا تو کیوں گایا؟ لیکن وہ پارٹی کے جو عہدیدار ہوتے تھے ان کی ذمہ داری تھی، اور بڑے لائق لوگ تھے، اب میں کیا ان کا نام بتاؤں، ہمارے دوست ہیں، تو وہ اس کو جسٹیفائی کیا کرتے تھے کہ نہیں نہیں، یہ گانا اصل میں یہ پاکستان کی ساری تاریخ بیان کرتا ہے، اس گانے کے بول جو ہیں وہ ہماری موجودہ صورتحال کو بیان کرتے ہیں، اس گانے کے حوالے سے جو ترنم اور سنگت الطاف بھائی کے ساتھ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملکی صورتحال کتنی دشوار ہے۔ اس طرح کی دلیلیں دیا کرتے تھے، اور ان کی مجبوری ہوا کرتی تھی۔ تو الطاف حسین صاحب، مطلب آپ ان کے پولیٹیکل خیالات سے اتفاق کریں نہ کریں، کراچی پر ان کا ہولڈ تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کراچی پر ان کا اب بھی ہولڈ ہے، تو ان کی مرضی سے کراچی چلتا تھا، بند ہوتا تھا، کھلتا تھا۔ تو لیکن جب انہوں نے زیادہ میڈیا پر آنا شروع کر دیا، بے سروں پا باتیں شروع کر دیں، لمبی لمبی بلا وجہ کی تقریریں شروع کر دیں، روز خطاب شروع کر دیے، تو پھر اس کے بعد ان کا مذاق اڑنا شروع ہو گیا۔ یہی بات خان صاحب کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ اس قدر زیادہ میڈیا ایکسپوجر ضروری ہوتا ہے، میڈیا میں سپیس کیپچر کرنا ضروری ہوتی ہے، لیکن ہر وقت جب آپ وہ سپیس کیپچر کریں گے تو پھر لوگ آپ کا مذاق بھی اڑانا شروع کر دیں گے، آپ کی شخصیت کی اور آپ کے بیانیے کی غلطیاں زیادہ سامنے شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے خان صاحب جب اسکرین پہ آتے ہیں، لوگ اس انتظار میں تو نہیں ہوتے کہ آج خان صاحب کوئی نئی بات کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کوئی نئی بات نہیں کریں گے، بلکہ یہ انہیں فکر ہوتی ہے کہ آج کون سا یو ٹرن لیں گے۔ تو خان صاحب کو تھوڑی سی
میڈیا مینجمنٹ سینسبلی کرنی چاہیے، ورنہ تھوڑے دنوں تک خان صاحب کی میڈیا میں حیثیت صرف انٹرٹینمنٹ کی رہ جائے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔